اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ فإن نسی ان یذکر اللہ فی اوله فلیقل بسم اللہ اوله وآخرہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث شریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں امت کو یہ ترغیب دی ہے کہ جب بھی وہ کھانا کھانے بیٹھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرے۔ اور اگر فرمایا کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی تم میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھانے بیٹھ جائے تو اس کو چاہیے فلیذکر اللہ کہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ لیکن فإن نسی انسان بھوک کی حالت میں تھا یا جلدی میں تھا یا بھول گیا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس وقت بسم اللہ تم شروع میں بھول گئے ہو، انسان ہے نسیان سے بنا ہوا ہے، تو پھر آخر میں فرمایا کہ ایسا کریں کہ جب بھی آپ کو یاد آ جائے کھانے کے دوران میں تو پھر پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، شروع میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے۔ لیکن اگر یہ بھول جائے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرے، اگر یہ بھی بھول جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کھانے کے دوران یاد آ جائے تو پھر پڑھ لیا کرے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو یہ کھانا، یہ ایک انسان کا فطری عمل ہے، یہ ایک حیوان والی صفت ہے جو انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ جس طرح حیوانات وہ کھاتے ہیں، بغیر کھانے کے وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح وہ صرف انسان کے اندر بھی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کے اس کھانے والی صفت کو جانوروں سے الگ کرنے کے لیے اور اس کھانے کو عبادت بنانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانور میں اور انسان میں یہ فرق ہو کہ جانور تو اپنی طبعی بھوک کی وجہ سے کھانا کھاتا ہے، لیکن انسان اپنی طبعی بھوک کو مٹانے کے لیے جب وہ کھانا کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر جب کھانا کھائے گا تو یہ کھانا اس کے لیے عبادت بن جائے گا، اس کے لیے نور بن جائے گا اور اس کے آخرت کا ایک ذخیرہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ کھانا جب انسان کے سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو کھانا انسان کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ کتنے پروسیس سے گزر کر آتا ہے۔ بیج وہ کسان ڈالتا ہے، پھر اس بیج کو سیدھا فرشتے کرتے ہیں، پھر وہ کسان اس کو پانی دیتا رہتا ہے، پھر وہ اس کا انتظار کرتا ہے پکنے کا، فصل پک جاتی ہے، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے اور مختلف مراحل سے گزر کر وہ پھر منڈی میں وہ اناج آ جاتا ہے، پھر وہاں سے ہوتا ہوا دکانوں میں آ جاتا ہے، پھر اس کو پیسا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام مراحل سے گزر کر یہ اللہ رب العزت جب اس کی تخلیق کرتے ہیں اور مختلف مراحل سے گزر کر انسان کے سامنے پلیٹ میں کھانا آ جاتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ یہ میرا کام نہیں تھا، اس کا اگانا بھی آپ کا کام تھا، اس کا پکانا بھی آپ کا کام تھا، اور جتنے بھی مراحل تھے ہم کمزور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ نے کر کے دکھائے، یہ ہمارے اوپر آپ کا احسان ہے، اس احسان کے شکر میں ہم آپ کا نام لے کر اس کو کھاتے ہیں۔ اور دوسری اس بات کو بھی انسان مد نظر رکھے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو ایسے بیمار ہوتے ہیں، جو کھانے سے معذور ہوتے ہیں، جن کو کھانے کے سے پرہیز کا بتایا جاتا ہے، لیکن اے اللہ آپ نے مجھے اس کھانے کے قابل بنایا کہ میں اس کو کھا رہا ہوں، میں شکرانے کے طور پر آپ کا نام لے کر اس کھانے کو شروع کرتا ہوں۔ جب انسان اس طرح اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتا ہے تو کھانا اس کے لیے نور بن جاتا ہے، وہ کھانا اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے، اور وہ کھانا اس انسان کے دنیا کی برکت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور آخرت کے حوالے سے اس کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شریعت کے مطابق اپنے کھانا کھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔